السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑ مروڑ کے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے یہود کا، جو مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ان میں کعب بن اشرف، مالک بن سیف اور اس طرح کے لوگ تھے۔ اور ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ یلوون السنتہم، کتاب، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے، یعنی تحریف کرتے تھے۔ تحریف کا کیا مطلب ہے؟ تحریف کا مطلب ہے جو کتاب میں اضافہ کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کیا۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ ان بدبختوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تحریف کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تاکہ جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ کی کتاب میں اسی طرح ہے، حالانکہ وہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے اور ان کو معلوم بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے لفظی اور ایک ہے معنوی۔ قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کے الفاظ اور معنی معجزانہ نہ تھے کہ ان میں تحریف لفظی نہ ہو سکتی ہو، اور بظاہر آیات سے تو تحریف لفظی ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن تحریف معنی تو قرآن میں بھی بعض بدنیت لوگ کرنے لگ گئے ہیں، مگر علماء حق کے سامنے ان کی نیت نہیں جلتی۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظی معنوں میں تبدیلی کرنا، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے لفظی معنوں میں تبدیلی کرنا۔ ہاں، جب اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں تو معنی میں بہت سے لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ فرمایا جا رہا ہے کہ یقولون ھو من عند اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن یقولون علی اللہ کاذبا، وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے کیونکہ وہ صحیح مفہوم کی نفی کرتے تھے اور غلط مفہوم کو ثابت کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ پہ بات کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، استغفر اللہ، اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی لے رہے ہیں۔ دین میں ملاوٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ دین میں ملاوٹ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خود ساختہ معنی پہنا دیے جائیں۔ نمبر 2، دینی تعلیمات کو اپنے رویے کے مطابق ڈھال کر۔ نمبر 3، کبھی الفاظ بدل کر، یعنی زبان کے ہیر پھیر سے، اور کبھی الفاظ کا مفہوم بدل کر۔ نمبر 4، اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کتاب بدل کر۔ اور نمبر 4، جو چیز کتاب الہی میں نہیں اس کو کتاب الہی بنا کر، استغفر اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، ما کان لبشر، ان 4 باتوں سے ہی اللہ تعالیٰ دین میں ملاوٹ کی جا سکتی ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو رافع کرزی نے کہا، اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے؟ تو ایک نصرانی نے بھی کہا، اے محمد، کیا واقعی تم ہم سے یہ چاہتے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
اب آگے دیکھتے ہیں، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یعنی کوئی انسان اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کرے، اسے کتاب بھی دے رہا ہے، حکمت بھی، نبوت بھی دے رہا ہے، اور لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جائے۔ استغفر اللہ، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لوگ انبیاء کرام پر جھوٹ مانتے ہیں۔ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی وحی ہے۔ الحکم سے مراد حکمت ہے، یعنی دین کی سمجھ اور شریعت، اور نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو غیب کی خبریں دینا ہے، اور اس میں قرآن کا فہم اور شریعت کی سمجھ بھی شامل ہے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے، اس کو علم سکھائے، مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ؟ ہرگز نہیں۔ ایسی بات کا کسی نبی کی زبان سے ادا ہونا سب سے محال ہے۔ انبیاء کرام تو اعلیٰ کاموں کا حکم دیتے تھے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم بھی اسے حلال کہتے ہو، اور جسے وہ حرام کہتے ہیں تم بھی اسے حرام تسلیم کرتے ہو؟ تو عدی بن حاتم کہنے لگے، ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو رب بنانا ہوتا ہے۔ کیا سمجھ آئی پیاری بہنوں کہ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ دنیا کی تو ہزارہا کتابیں پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہوں، چاہے اسکول یونیورسٹی کی لیول کی ہوں، چاہے وہ کسی شعبے سے متعلق ہو، کوکنگ سے، سلائی سے، جس چیز کا بھی آپ کا شوق ہے وہ تو آپ شوق سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ دین کا علم کی بات آتی ہے، جہاں پہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے، ہم وہاں پہ علماء کرام، مولوی حضرات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور ہمیں مطلب بتائیں۔ اب اگر تو وہ جو علماء کرام ہوں گے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو وہ ہمیں صحیح تعلیم دیں گے، لیکن اگر ان کے پاس بھی علم نہیں ہے تو وہ سچ اور جھوٹ کو مکس کر ہم تک پہنچائیں گے اور ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہی تو ہے دین میں ملاوٹ، یہی تو ہے کہ ہم نے خود نہیں پڑھا، قرآن ہمارے پر نازل ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ دوسرے لوگوں جیسا وہ علماء کرام جس کو حلال کہتے ہیں ہم بھی حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں ہم بھی حرام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم میں اور یہودیوں میں تو کوئی فرق بھی نہیں رہ گیا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، کتاب پڑھنے سے مراد اصل میں ربانی بننا ہے، رب والے بننا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں انہوں نے یہی دعویٰ دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور سب اس کی اطاعت اور بندگی بجا لائیں۔ کوئی بھی نبی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کر سکتا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ ربانی تعلیم کی پہچان کیا ہے؟ ربانی تعلیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے ملاتی ہے، وہ تعلیم جو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف و محبت کے جذبات پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسانوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے، یہ تعلیم جو ہے یہ ربانی تعلیم ہے۔ اگر آپ کسی علماء کرام سے کوئی تعلیم لیتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیم مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہی ہے تو یقیناً یہ ربانی تعلیم ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تعلیم ربانی نہیں ہے۔ وہ تعلیم جو خدا پرستی کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف موڑنے والی ہو، وہ تعلیم جو شخصیت پرستی پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسانی جذبات کا مرکز غیر اللہ کو بناتی ہو، تو وہ تعلیم باطل ہے، وہ تعلیم ربانی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے اور ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جھکے۔ صحیح مسلم 6906۔
اور یہ آیت اس بات پہ بھی دلیل کرتی ہے کہ صحیح علم اور اس کی سمجھ شریعت کا مفہوم سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے تو وہ سب لوگوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور یہی ربانی تعلیم کا تقاضا ہے۔ اور جو انسان شرعی علوم کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا علم اس کے لیے وبال اور اس کی ہلاکت اور گمراہی کی دلیل بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام دین فطرت ہے جو سارے انبیاء کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی صحیح اسلام کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔